سورۃ الانعام آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم مت قریب جاؤ یتیموں کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو بہترین ہے، حتی یبلغ اشدہ، تاکہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا دو ماپ، والمیزان، اور میزان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی ہی ہوں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو، اوفو، پورا کرو، ذَلِكُمْ، یہ باتیں، وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تم کو وصیت کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، سب سے اچھے طریقے میں یتیم کے مال کی حفاظت کرنا ہے اور اسے بڑھانے کے متعلق سوچنا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو آگے فرمایا الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے کہ جو بہترین ہو۔ بہترین کیا ہے؟ آپ ان کے مال کا کاروبار تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی کوٹھیاں بنگلے بناتے رہیں، بس اپنی مزدوری لیں اور باقی ان کے کاروبار سے جو فائدہ ہو اس کی کوٹھیاں خرید کے ان کے نام لگاؤ۔ لا نکلف نفسا، آگے فرمایا حتی ہی احسن، مگر جو بہترین ہو، حتیٰ کہ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ پختہ عمر کو پہنچ جائیں۔ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے اور اس کے قریب بھی جایا ہی نہ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور کیل کو بھی پورا کرو۔ تو اس میں انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت ماپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آگے فرمایا والمیزان، اور تول میں بھی کمی نہ کرنی چاہیے، بالقسط، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی تو دیتے ہیں۔ یعنی اگر پورا تولنے اور ماپنے کی کوشش کرے تو مگر بھول چوکنے کی وجہ سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم کام کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد، اوفو، پورا کرو، ذَلِكُمْ، یہ سب باتیں، وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تم کو وصیت کی ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرتے رہو۔ اتنی اللہ رب العزت نے رہنمائی فرما کے یہاں تک فرمایا، رسول اللہ فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے بھی یاد کروایا کرو۔ تو آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کو بیان کیا ہے، اسلام کے ایک خلاصے کو بیان کیا ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کے قریب نہیں جانا، اور کسی دوسرے کو ناجائز قتل نہیں کرنا، اور یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، اور ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور پریشان نہیں ہونا، ہر آدمی کو اس کا مکلف بنایا گیا۔ پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بلا شبہ یہ میرا رستہ ہے مستقیما، سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت پیروی کرو السُّبُلَ، اور رستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے تمہیں، عن سبیلہ، اللہ کے رستے سے۔ ذالکم، یہ سب باتیں، وصاکم بھی، اللہ نے وصیت کی ہے تم کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ ایک ہی ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، جنت تک پہنچانے والا ہے، مگر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد راہیں بنا چھوڑی ہیں۔ تو اس آیت کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔
جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پہ ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تمام دینوں میں سے سیدھا دین دین اسلام ہے، یعنی کہ ایک لائن سیدھی اور دائیں بائیں لائنیں کھینچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدھی لائن پہ کہا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، باقی ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کہنا چاہتے ہیں صرف اور صرف ایک ہی مسلک حق پہ ہے، جو کتاب و سنت کے موافق چلتا ہے، نہ کسی امام کی سنتا ہے، نہ کسی پیر کی سنتا ہے، نہ کسی اور کو دیکھتا ہے۔ وہ صرف اور صرف ائمہ کے مقابلے میں، اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ سیدھے رستے کی طرف جو وضاحت کی گئی اتنی چیزیں ہیں، تو اللہ ان پہ عمل کی توفیق بھی دے۔ ثم اعطینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً پورا کرنے کے لیے نعمت کو، علی الذی، اس شخص پر کہ جس نے احسن، اچھی نیکی کی، و تفصیلاً، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور ہدایت کا باعث ہے، ورحمتاً، اور رحمت کا باعث ہے، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون، وہ ایمان لے آئیں، وہ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئیں، یہی تو بات ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً پورا کرنے کے لیے، علی الذی، اس شخص پر، احسن، نیکی کی، و تفصیلاً، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور باعث ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر کا لفظ زمانے کی ترتیب کے لیے نہیں، موسیٰ کی کتاب بعد میں ملی، بعد میں ذکر کی وجہ سے اسے ترتیب ذکری کہتے ہیں۔ تو وَهَذَا کتاب، اور یہ عظیم کتاب، انزلناہ، کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی بابرکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم قرآن مجید بڑا بابرکت ہے، فاتبعوہ، تم پیروی کرو اس کی، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب، بلا شبہ نازل کی گئی ہے کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وان کننا، اور بے شک ہم، عن دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، البتہ غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب نازل کیا ہم نے اس کو، یہ بڑی بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ نازل کی گئی ہے کتاب دو گروہ یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہذا کتاب سے مراد پہلے بتا چکا ہوں قرآن مجید ہے۔ ان تقولوا انما انزل، تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری طرف کوئی کتاب نہیں آئی، کتاب تو اللہ نے بھیج دی ہے، تورات و انجیل کی صورت میں۔ او تقولوا، یا تم کہو، لو انا، بے شک، انزل، نازل کی جاتی ہے، علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لکننا، تو البتہ ہم ہو جاتے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان میں سے، فقد جاءکم، تو تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، فمن اظلم، کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، کذب بآیات اللہ، کہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور اعراض کیا ان سے، سنجزی الذین، ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصرفون، جو اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، بما کانوا یصرفون، وجہ اس کے کہ جو وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اعراض کیا، پھر ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، برا عذاب ہوگا، بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے کہ جو وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن و حدیث سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا تو دینی ہے، پھر ان کو چاہیے کہ وہ
قرآن و حدیث سے اراد نہ کریں۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان تأتیہم الملائکہ یہ کہ آئیں ان کے پاس عذاب، اس لیے نہیں مانتے اور فرشتے آئیں، او یاتی ربک یا آئے آپ کا رب، او یاتی بعض آیات ربک یا کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی، یوم جس دن تاتی آئے گئے بعض آیات ربک بعض بڑی نشانی تیرے رب کی، لا ینفع نفسا نہیں نفع دے گا کسی نفس کو ایمانہ اس کا ایمان، لم تکن نہیں تھا وہ آمنت ایمان لائے اس سے پہلے، او کا سبت یا اس نے کمایا فی ایمانہا اپنے ایمان میں خیرن بلائی، کل کہہ دیجئے انتظروا تم انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی منتظر ہیں، تم انتظار کرو یقیناً ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین بے شک، اچھا یہاں کیا بیان ہوا ہے، یعنی کہ کفار پر اسلام کے حق میں ہونے کے دلائل تو پوری طرح واضح ہو چکے تھے، مگر وہ صرف لاجواب کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ جن کا دنیا میں ہوتے ہوئے دکھایا جانا ممکن نہیں، صرف ان کے آنے کے بعد اپنے اختیار سے غیب پر ایمان کا موقع ہی نہیں مل رہتا، یعنی کہ پھر غیب پر ایمان کیوں ہوا جی اگر ان کے کہنے پر وہ چیزیں آئیں گی، نہ ان کے آنے کے بعد کسی کی مجال ہے کہ وہ ایمان نہ لائے، مگر اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں، ان مطالبات کا قرآن میں متعدد بار ذکر ہوا ہے۔ اور بعض لوگ قیامت کے دن اللہ کے آنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ قیامت کے منکر ہیں، جیسے اللہ نے ہر ینتظرون کیا نہیں وہ انتظار کرتے، ان تأتیہم الملائکہ یہ کہ آئیں گے ان کے پاس فرشتے، یا او یاتی ربک یا رب، تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آئیں گے، تو اس لیے قیامت کے دن اللہ کے آنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے آنے کا مطلب اس کے حکم یا عذاب کا آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے زمین اور آسمان کو پیدا فرما کر عرش بلند پر ہونے کے بھی منکر ہیں۔ تو او یاتی بعض آیات ربی کا یعنی کہ آئے آپ کا رب یا آئے کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد صحیح حدیث کے مطابق قیامت کے قریب نمودار ہونے والی چند نشانیاں ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب اسے دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے، تو یہ وقت ہوگا کسی جان کو اس کے ایمان کا فائدہ نہیں دے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربی کا، اور جب آ جائے گی تیرے رب کی طرف سے بعد کوئی نشانی، لا ینفع نفسا ایمانھا تو نفع نہیں دے گا کسی نفس کا کوئی ایمان اس کو، لم تکن آمنت من قبل کہ نہیں تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، تو جب قیامت آ جائے گی پھر نہیں۔ یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، کسی بھی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نمبر 1، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا، یہ مسلم کی حدیث نمبر 1058 ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت نکلنا ہے، اور دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری قریب ہی اس کے پیچھے ہو۔ تو قیامت جب آ جائے گی نا پھر جناب کسی کی کوئی بات کام نہیں آئے گی۔ پھر یوم یاتی بعض آیات ربی کا کیا مطلب ہے؟ طبری نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے کسی کافر کو جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ایمان ڈالا تو اس کے بعد اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، تو ٹھیک ہے ایسی بات۔ تو آگے فرمایا کل انتظروا تم انتظار کرو قیامت کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ فرقوا جنہوں نے جدا جدا کر دیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا اور وہ ہو گئے شیعاً گروہ گروہ، لست منہم نہیں آپ ان میں سے بھی شیء کسی بھی چیز میں، انما امرہم بس ان کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا جو وہ کرتے ہیں۔
یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، آپ ان میں سے نہیں ہیں کسی بھی چیز میں، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وہ خبر دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل دین شروع ہی سے ایک ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہود 71 یا 70 گروہوں میں تھے، اتنے فرقے جدا جدا، اور میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ گروہ ہوں گے لیکن ان فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے حدیث 4596 ہے۔ اور معاویہ سفیان سے، ابو بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا یاد رکھو کہ تم سے پہلے اہل کتاب 73 فرقوں میں تھے، اور یہ ملت 73 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو جائے گی، آگ میں ہوں گے، اور ایک جنت میں وہ جماعت ہے، جنت میں جانے والا ایک ہے، وہ ہے جماعت۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مان علی و صحابی، جس پر میں میرے صحابہ ہوں وہ ہوگا۔ تو یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے ماشاءاللہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو شخص لائے گا ایک نیکی فلہ عشر امثالیہ، تو اس کا 10 گنا زیادہ ثواب۔ من جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا ایک برائی فلا یجزا، تو نہیں وہ جزا دیا جائے گا الا مثلہ، مگر اس کی مثل، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کل کہہ دیجئے اننی، بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی ہے ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، دین یعنی دین قیامن صحیح ہے، ملت ابراہیم، یہ طریقہ ہے ابراہیم کا، حنیفاً اس حال میں کہ وہ رب کا پرستار تھا، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو کہہ دیجئے کہ اللہ نے میری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اور سیدھے دین کی طرف، ملت ابراہیم والے دین کی طرف۔ آگے فرمایا قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا میرا مرنا جینا نماز ہر چیز اللہ کے لیے، کون اللہ لا شریک لہ، اس کا نہیں شریک کوئی، وبذالک امرت، اسی کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ یبغی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تلاش کروں اللہ کے علاوہ ربن، کوئی رب، وہو رب کل شیء، اور حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس، اور نہیں کماتی کوئی جان الا علیہا، مگر اسی پر ہے کوئی جو گناہ، ولا تدرو، اور نہیں اٹھائے گی کوئی جان بوجھ، وادرتن بوجھ، بزر اخرى، کسی دوسری کا، ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کی جو تم اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، وہو الذی، اور وہ اللہ ہے، جعلکم، جس نے بنایا تمہیں خلائف، جانشین، الارض، زمین میں، ورفع، اس نے بلند کیا، بعضکم، تمہارے بعض کو، فوق بعض، دوسرے پر، درجات، ان درجات میں، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تمام لوگوں نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ کون ہے وہ جس نے بنایا ہے جانشین زمین میں، اور اس نے بلند کیا تمہارے بعد کو بعد، کیوں بلند کیا؟ تاکہ وہ آزمائے۔ تو اس لیے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینہ، سب سے زیادہ ازمائشیں تکلیفیں ابن ماجہ کی روایت ہے وہ انبیاء کو، پھر ہر آدمی کو اس کے دین میں مضبوطی کے سبب ہی ازمائشیں تکلیفیں ہیں، آدمی کو اس کے دین کے موافق کی ازمائش کی جاتی ہے اس کی۔ تو یہ سورۃ الانعام مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔